بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ شہباز شریف کو عہدے سے ہٹانے کے لیے عدالت میں اپیل۔ مودی سرکار نے راہل گاندھی کو گرفتار کر لیا۔ پہلا نشان حیدر پانے والے کیپٹن راجہ سرور شہید کا یوم شہادت۔ بھوک ہڑتال پر یاسین ملک کی طبیعت بگڑ گئی۔ اقتدار حمزہ شہباز کا ختم ہوا لیکن غصے میں مولوی فضل الرحمان۔ امریکہ چائنا سے نہ ختم ہونے والے ٹکراؤ کی طرف گامزن۔ اسرائیل کا خاتمہ بہت نزدیک آ رہا ہے، لیکن کیسے؟ جاپان کا حیرت انگیز آئینہ ساحل۔ اسرائیل کے بیانات میں ہماری مخالفت کا گمان ہوتا ہے۔ روس۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہباز شریف اور ان کی کابینہ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، جس میں وفاقی حکومت، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز زیر سماعت ہیں، جبکہ شہباز شریف اور ان کی کابینہ نے لندن دورے کے دوران اشتہاری ملزمان سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے ترکی دورے کے دوران اشتہاری سلیمان شہباز کو سرکاری دورے میں شامل کیا۔ سلیمان شہباز اور ان کی اہلیہ کو سرکاری دورے کرانا قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ شہباز شریف اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ شہباز شریف اور ان کی کابینہ کو عہدوں سے ہٹانے سمیت ملک میں نگراں وزیر اعظم تعینات کرنے کا حکم دے۔ دوسری طرف پنجاب حکومت نے 3 افسران کو تبدیل کر دیا ہے، جس میں پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی شامل ہیں۔ وکیل نبیل احمد عوان کو تبدیل کر کے پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل سیکرٹری عمر سعید چودھری سے پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر پنجاب کا عہدے کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا۔ بھارتی اپوزیشن پارٹی کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کو بی جے پی کے کہنے پر دھرنے کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ دہلی پولیس نے گزشتہ روز وجے چوک میں راہل گاندھی اور پارٹی کے کئی دیگر ارکان کو حراست میں لے لیا۔ کانگریس رہنما سونیا گاندھی کی ای ڈی میں پیشی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ راہل گاندھی اور دیگر ارکان نے ایوان صدر جانے کی کوشش کی، جس کے بعد پولیس نے راہل گاندھی اور دیگر ارکان کو گرفتار کر لیا۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ مودی سرکار کی جانب سے تحقیقاتی ایجنسیوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ سونیا گاندھی سے منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ میں دوسری بار پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ پہلی بار ان سے پوچھ گچھ 21 جولائی کو کی گئی تھی۔ پاکستان کے عظیم سپوت اور پہلا نشان حیدر پانے والے کیپٹن راجہ محمد سرور شہید کا آج 73واں یوم شہادت ہے۔ کیپٹن راجہ محمد سرور شہید راولپنڈی کے گاؤں سنگوری میں 10 نومبر 1910 میں پیدا ہوئے۔ 1948 میں وہ پنجاب ریجمنٹ کے 2 بٹالین میں کمپنی کمانڈر کے عہدے پر خدمات انجام دے رہے تھے، جب انہیں کشمیر میں آپریشن پر مامور کیا گیا۔ 27 جولائی 1948 کو انہوں نے کشمیر کے اوڑی سیکٹر دشمن کے حملے کا جواب دیتے ہوئے دشمن کی اہم فوجی پوزیشن پر حملہ کیا اور اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر 6 ساتھیوں کے ہمراہ انہوں نے خاردار تاروں کو عبور کر کے دشمن کے مورچے پر آخری حملہ کیا۔ اسی حملے میں گولی کیپٹن سرور شہید کے سینے میں لگی اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حریت رہنما یاسین ملک نے جھوٹے مقدمے میں سزا پر تہاڑ جیل میں بھوک ہڑتال کر رکھی ہے، جس کے باعث طبیعت ناساز ہونے پر انہیں جیل کے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔
51 سالہ یاسین ملک نے تہاڑ جیل میں 5 روز سے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ حریت رہنما کو جب ربیہ کیس میں عدالت میں پیش ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تو انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ ڈاکٹر کی ٹیم کے طبی معائنے کے بعد ان کو توانائی فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی نہ ہو۔ یاد رہے دوستو کہ مارچ 2019 میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت قید کیے گئے یاسین ملک کو 25 مئی 2022 کو 2 جھوٹے مقدمات میں 2 بار عمر قید اور 10 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان دونوں کیسز میں یاسین ملک نے عدالت میں اپنے خلاف الزامات کا دفاع خود کیا تھا اور اب سابق یونین منسٹر اور کشمیری وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کی بیٹی ربیہ سعید 1990 کیس کے الزام کا سامنا بھی عدالت میں پیش ہو کر کرنا چاہتے تھے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ 2 ووٹوں کی حکومت کے لیے واحد راستہ نیا الیکشن رہ گیا ہے۔ لوگ مسائل میں مر رہے ہیں اور حکومت میڈیا کھیل رہی ہے۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ اقتدار حمزہ شہباز کا ختم ہوا ہے اور مشتعل مولوی فضل الرحمان ہو رہے ہیں۔ نون لیگ واضح طور پر 2 گروپوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے، ایک اقتدار سے چمٹے رہنے اور دوسرا الیکشن میں جانے کا حامی ہے۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس شرمندگی کا انبار ہوگا۔ حکومت سپریم کورٹ کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کر رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے۔ سٹاک ایکسچینج کریش ہو رہی ہے اور ڈالر 250 روپے کا ہونے جا رہا ہے۔ بجلی 7 روپے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ گھی اور پیٹرول مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق عدالتی فیصلے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب میں اب عوامی حکومت قائم ہوگی۔ سپریم کورٹ کے ججز کو ہر طرح کی دھمکیوں اور بدسلوکی کے سامنے ڈٹے رہنے اور آئین اور قانون کی حکمرانی بحال کرنے پر سراہا۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی پہلی عالمی جنگ جیسا سانحہ ایجاد کر سکتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی سابق صدر رچرڈ نکسن نے 1972 میں چائنا میں شدید کمیونسٹ رجحانات کے باوجود اس ملک کا اچانک دورہ کیا تھا، جس کے انتہائی مثبت اثرات ظاہر ہوئے تھے۔ ہنری کسنجر نے اس حکمت عملی کو نیکسن کی لچک کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ لہٰذا ان کی نظر میں جو بائیڈن اور ان کی کابینہ کو چائنا کے خلاف لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن یوں دکھائی دیتا ہے کہ موجودہ امریکی کابینہ کی جانب سے عالمی سطح پر شدت پسندانہ حکمت اختیار کرنے کی روشنی میں ہنری کسنجر کے مشورے پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہنری کسنجر نے یوکرین جنگ کے بارے میں حال ہی میں مغربی طاقتوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ روسی صدر پوٹن سے مفاہمت کا راستہ اپنائیں۔ ان کے اس مشورے نے عالمی خاص طور پر امریکی اور مغربی میڈیا میں بہت زیادہ ہلچل پیدا کر دی تھی، جو اب بھی جاری ہے۔ ہنری کسنجر نے حال ہی میں بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی حکمرانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ چائنا کے خلاف نہ ختم ہونے والے ٹکراؤ کی جانب رواں ہیں۔ ہنری کسنجر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ کو جیو پولیٹیکل میدان میں 2 اہم چیلنجز کا سامنا ہے، جن کے تناظر میں نیکسن کی لچک پر مبنی حکمت عملی اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلا چیلنج توقع کے مطابق یوکرین جنگ اور اس جنگ کے نتیجے میں روس اور مغربی دنیا کے درمیان ممکنہ بھرپور اور وسیع ٹکراؤ سے متعلق ہے۔ ہنری کسنجر کی نظر میں فرانسیسی صدر میکرون اور جرمنی کے صدر اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ضروری سمجھ بوجھ کے حامل نہیں ہیں۔ ہنری کسنجر اپنی اس رائے کا اظہار پہلے بھی کر چکے ہیں۔ فرانس اور جرمنی کے موجودہ سربراہان یورپ کو یوکرین جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے موجود بحران سے نجات دلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یورپی سیاسی رہنما فعال حکمت عملی اپنانے کی بجائے دفاعی پوزیشن میں کھیلنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اس بات کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یورپ روس کے خلاف امریکی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یوکرین جنگ مزید طول اختیار کرتی ہے اور اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یورپی سربراہوں میں سوجھ بوجھ اور معقولیت کا فقدان ضرور ہوگا۔ ایک عرصے سے یہ حقیقت قابل مشاہدہ ہے کہ امریکی حکمرانوں نے عالمی سطح پر چائنا کے خلاف مہم جوئی شروع کر رکھی ہے۔ اب جبکہ یوکرین جنگ کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور یورپی رہنما اس کے سامنے بے بس دکھائی دیتے ہیں، تو امریکی حکمران یورپ کو بھی چائنا کے ساتھ اپنے ٹکراؤ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہنری کسنجر اس ٹکراؤ کو نہ ختم ہونے والا ٹکراؤ قرار دے رہے ہیں کیونکہ اس کی کوئی آخری حد قابل تصور نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے ٹکراؤ کی وسعت کا اندازہ لگانا بھی کافی ممکن نہیں ہے۔ ہنری کسنجر کی یہ وارننگ اس قدر شدید ہے کہ ان کی نظر میں چائنا اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی پہلی عالمی جنگ جیسا سانحہ ایجاد کر سکتی ہے۔ ایران اپنے نظریاتی اور مذہبی اصولوں کی وجہ سے فلسطین کی حمایت کرتا ہے۔ امریکہ اس خطے میں جنگ نہیں چاہتا بلکہ وہ یوکرین میں روس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اسرائیل کا خاتمہ بہت نزدیک ہے۔ فلسطین کی بھرپور مزاحمت 1985 میں شروع ہوئی تھی، جس کی وجہ سے صہیونی دشمن مقبوضہ علاقوں سے بہت تیزی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مزاحمت کا دوسرا مرحلہ 1993 میں شروع ہوا جب فلسطینیوں نے سرحدی دیہاتوں میں صہیون مخالف کارروائیاں انجام دیں۔ فلسطینی مزاحمت کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو وہ ہر جارحیت کا جواب دیں گے، چاہے اس کا نتیجہ جنگ ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ لیکن یورپ کو روسی تیل اور گیس کے متبادل کی وجہ سے لبنان ایک تاریخی موڑ پر کھڑا ہے۔ بائیڈن تیل اور گیس کی وجہ سے اس خطے میں آئے تھے۔ سعودی عرب اور متحدہ امارات کے اضافی تیل سے بھی یورپ کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ نے انہیں روسی تیل اور گیس کا متبادل تلاش کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ امریکہ اور یورپ کو تیل اور گیس کی ضرورت ہے اور صہیونی حکومت اس مسئلے کو سنہری موقع قرار دیتی ہے۔ جو بائیڈن نے صرف تیل کے لیے اس خطے کا سفر کیا۔ اس وقت جو بائیڈن اور امریکہ کی اولین ترجیح یوکرین میں روس کا مقابلہ کرنا ہے، اسی وجہ سے وہ کسی بھی دوسری جنگ کے خلاف ہیں۔ ایران کے خلاف بھی جو بائیڈن کی زبان جنگی نہیں تھی، وہ ایسی جنگ نہیں چاہتے جو خطے میں عدم استحکام کا باعث ہو۔ مسئلہ تیل اور گیس کے تمام ذخائر کا ہے جن پر اسرائیل نے فلسطینی پانیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ امریکیوں نے لبنان کو دریائی حدود کے مذاکرات کے بھنور میں لا کھڑا کیا ہے۔ لبنان مذاکرات میں مصروف ہے جبکہ اسرائیل کموں کی کھدائی کر رہا ہے اور گیس کی تلاش بھی کر رہا ہے۔ اب اسے نکالنے کی تیاری جاری ہے۔ یہاں تک کہ اسرائیلی گیس نکالنے کے لیے اس میں ایک جہاز بھی لے آئے ہیں، لیکن لبنانی حکومت ابھی اس بات کی تلاش میں ہے کہ لبنان کی سمندری حدود کہاں واقع ہے۔ لبنانی حکومت امریکی پابندیوں سے خوف زدہ ہے۔ آج روسی اور ایرانی کمپنیاں لبنان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہو سکتی ہیں، لیکن لبنانی حکومت میں ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ایران مقبوضہ فلسطین کی بحری حدود میں کسی بھی مقام سے دشمن کو روکنے اور ان کے اہداف کو نشانہ بنانے کے قابل ہے۔ ایران کے پاس ایسے ڈرونز ہیں جو دشمن کی طرف سے مار گرائے بغیر جا سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں۔ اگر لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ واضح نہیں ہے کہ یہ دونوں فریقوں کے درمیان رہے گی یا نہیں۔ ممکن ہے کہ دوسرے مسلم ممالک بھی اس جنگ کا حصہ بن جائیں۔ اس لیے اسرائیل کا خاتمہ قریب ہے۔ صہیونی حکومت کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور اسی وجہ سے اسے عارضی حکومت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی پیش گوئی یا خواب نہیں ہے بلکہ نہ ہی کوئی اعداد و شمار اسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے اسرائیلیوں کے پاس دوہری شہریت ہے
اور وہ اسرائیل چھوڑنے کو تیار ہیں۔ اسرائیل کا خاتمہ دیکھنے کے لیے مزید 40 سال کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایران چاہے تو ماضی کی طرح خطے میں علاقائی تھانے دار کا کردار ادا کر سکتا ہے اور اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ امریکہ سے سمجھوتا کر لے اور مسئلہ فلسطین سے دستبردار ہو جائے، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا تھا۔ لیکن دوستو، ایران ایسا کسی صورت نہیں کرے گا۔ جاپان میں چیچی بوگا ہاما کا ساحل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور ہے، کیونکہ یہاں کا ہر منظر آئینوں کے عکس کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ لوگ جوک در جوک یہاں آ رہے ہیں۔ ایک طالب علم کی شاندار تصویر نے دنیا بھر کو حیران کر دیا، جس میں ساحل پر پانی میں لوگ سورج اور آسمان کے عکس سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے نچلی طرف شفاف آئینہ لگا ہوا ہے۔ اس تصویر کی بدولت صرف چند دن میں 40,000 سے زائد افراد نے یہاں کی سیر کی اور یادگار تصاویر اتاری۔ اس جاپانی کی یویونی نمکین جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ 1 کلومیٹر طویل جاپانی ساحل پر زیادہ تر وقت کم گہرا پانی جمع رہتا ہے، جس میں اطراف کا عکس پڑتا رہتا ہے۔ اس طرح پانی ایک آئینے کا کام کرتا ہے، اور جو بھی تصویر لی جائے تو فرش پر پانی کی بجائے شفاف آئینے کے عکس کا گمان سا ہوتا ہے۔ بعض مقامی افراد بھی اپنے اس ساحل کے ایک حصے کی اس اہم خاصیت سے یا تو ناواقف تھے یا انہوں نے اس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ بالخصوص سورج غروب ہوتے وقت کی تصاویر بہت ہی شاندار ہوتی ہیں اور اسی لمحے لوگ دھڑا دھڑ تصاویر لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس آئینہ ساحل کی دھوم اور شہرت روز افزوں بڑھتی جا رہی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حالیہ بیانات یوکرین کی حمایت کے ترجمان لگتے ہیں۔ اسرائیل سے ہمارے تعلقات خراب نہیں ہیں، مگر افسوس حالیہ دنوں میں اسرائیل کے بعض بیانات یک طرفہ موقف کی عکاسی کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ناقابل فہم ہے۔ اسرائیل نے یوکرین کے حوالے سے ایک غیر معیاری اور یک طرفہ موقف اپنایا ہوا ہے۔ اسرائیل کے بیانات میں ہماری مخالفت کا گمان ہوتا ہے، جن میں مغربی ممالک کی وحشیانہ آواز بھی جھلکتی نظر آتی ہے۔ انسانوں نے آج سے کوئی 5,000 سے 7,000 سال پہلے گھوڑوں کو استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ گھوڑے ایک دوسرے سے مختلف طریقوں سے بات کرتے ہیں۔ گھوڑوں کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ گھوڑے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر یعنی دونوں حالتوں میں سو سکتے ہیں۔ اتنا زیادہ کام کرنے کے باوجود بھی ان کی نیند صرف 1 یا 2 گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر وہ پورا دن صرف 15 منٹ ہی سو پاتے ہیں۔ عام طور پر گھوڑوں کی عمر 25 سے 30 سال کی ہوتی ہے۔ اب تک کے سب سے زیادہ عمر والے گھوڑے کا نام اولڈ بلی تھا، جو 62 سال کی عمر میں مرا تھا۔ گھوڑے اپنی آنکھوں سے 360 ڈگری پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی اپنے آگے اور پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک کے سب سے چھوٹے قد والے گھوڑے کا نام تھمبلینا ہے، جو بالکل جوان ہے، لیکن اس کا قد صرف 17 انچ اور وزن محض 26 کلو ہے۔ جنگل میں گھوڑی ہی اپنے ساتھیوں کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کہ اب کھانا تلاش کرنے کے لیے کہاں جانا ہے۔ گھوڑوں کے دانت سے بھی ان کی عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جوان گھوڑے کے کل دانت 40 جبکہ گھوڑی کے 36 ہوتے ہیں۔ گھوڑے اپنے منہ سے سانس نہیں لے سکتے۔ گھوڑوں کو سننے، سونگھنے اور چکھنے کی طاقت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ گھوڑا عام طور پر 44 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے، لیکن آج تک ریکارڈ کی گئی گھوڑے کی سب سے تیز رفتار 88 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ گھوڑے کو ہر روز 45 لیٹر صاف پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تصاویر اور مشین لرننگ کے ذریعے زراعت کی پیشگوئی کا ایک نظام بنایا گیا ہے جو 97% درستگی سے کسی فصل کی قسمت بتا سکتا ہے اور اسے تباہی سے بچانے میں مدد کر سکتا ہے۔ زراعت دان مائیکل گومیز نے کہا ہے کہ بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی فصلوں کی صحت کا خیال رکھنا محال ہوتا ہے۔ اب اسمارٹ فون تصاویر، ڈرون کی ویڈیوز اور سیٹلائٹ تصاویر کو ملا کر دیکھا گیا ہے کہ انہیں مشین لرننگ میں شامل کر کے کس طرح پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اس سے جو کچھ نتائج نکلے وہ 97% درست تھے۔ تمام تصاویر کو ایک تربیت یافتہ سافٹ ویئر میں شامل کیا گیا تو اس نے فصلوں کو آگے درپیش مسائل اور امراض کا بخوبی اندازہ لگا لیا۔ یہ دلچسپ تحقیق کانگو اور بینن میں کی گئی ہے، جہاں کیلے کی فصلیں اکثر خراب ہو جاتی ہیں۔ اس خطے کے لاکھوں لوگ بھوک مٹانے کے لیے کیلے اور اس سے بنے کھانوں پر انحصار کرتے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے کسانوں کے کیلے بغات تباہ ہو جائیں تو وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ سافٹ ویئر میں تمام بیماریوں کی معلومات ڈالی گئی۔ کیلے کی فصلوں کو تباہ ہونے میں بہت دیر نہیں لگتی۔ اس کے لیے اسمارٹ فون کی تصاویر، ڈرون اور سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے کیلوں کی فصلوں کو تباہی سے بھی بچایا گیا۔ اس کا پورا ڈیٹا بیس کسانوں کے لیے مفت میں دستیاب ہے اور دنیا کو کوئی بھی شخص انہیں استعمال کر سکتا ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کو دیگر فصلوں کو تباہ کرنے والے ظاہری امراض سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ مثلاً افریقہ میں مکئی کی فصلیں آئے دن متاثر ہوتی رہتی ہیں اور اربوں ڈالرز کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔